شکنیان زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازلیان زندہ باد، عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ مراقبے میں تشریف لے آئیں تاکہ مراقبے کا آغاز کر سکیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ آن لائن علاج کے سلسلے میں جو آج علاج ہوا ہے، اور اس کے بعد اب تمام شاگردوں سے گزارش ہے کہ آپ کا جو عشرہ ہے ثانیہ وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں رمضان المبارک کے جو اعمال ہے وہ شروع کر دیجیے، جو 17 رمضان مبارک پہ جا کر تام ہوگی۔ دوسری چیز تمام شاگردوں سے یہ ہے کہ مرکز کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ ٹچ رہے، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ باقی جتنے نمائندے ہیں، اساتذہ ہیں آپ کے، ان کا احترام دل میں رکھیں، مگر کسی استاد کی وجہ سے شیخ سے نہ کٹ۔ ظاہری طور پہ آپ کو ادھر ادھر کے اعمال کرانے کی کوشش کی جائے گی، کبھی کہا جائے گا کہ چہل کعبہ موکل اور فلاں فلاں، یہ سب سلسلے سے ہٹ کر چیزیں ہیں اور کتابوں میں کرائے جاتے ہیں، اور اس کی طرف سے پھر آپ لوگوں سے وہ فیسیں وصول کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ آپ کی اپنی ذاتی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ان چیزوں میں اگر رابطوں میں ہوگا تو یہ ان کا اپنا کام ہے، صحیح۔ اس میں ہم آپ کو قطعی طور پر جو ہے اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اکثر اپنے اسی طرح وہ کروا دیتے ہیں وقت اور پیسے، پھر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو گئے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے بارہا کہا ہے، آپ بعض کہتے ہیں جی مجھ سے رابطہ نہیں ہوتا، میرے ساتھ جو مراقبے کرو گے اور جو خواہش ہے تمہاری وہ کرو، کہ تم پہ یہ چیز کھلے وہ چیز کھلے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ پہ وہ تمام چیزیں کھل جائیں گی۔ لیکن یکسوئی کے ساتھ مراقبے میں تم بھی شریک ہوا کرو، کسی کو مکاشفہ کھولنا ہو بیٹھ جائے، کچھ بھی کھولنا، انشاءاللہ معاملات درست ہو جائیں گے۔ پھر اب میں آپ کو جتنے ہنٹس دے رہا ہوں تو یہ آسانی کے ساتھ آپ کو دی جاتی، انہوں نے بھی یہیں سے سیکھ کے وہ کیے جاتے ہیں، اور باقی جس کے ساتھ نصیب ہو وہ اللہ نے رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علاج کے دوران یقین کامل کے ساتھ آپ تشریف فرما ہو، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے کیا تھا، اور کلاس کے اندر بھی آپ لوگ کو ایک وظیفہ دیا تھا جو آیات تھی دو، ٹھیک ہے، یہ قرآنی آیات ہے، اسی کے اندر سے نکالا گیا ہے کہ بھئی کتنے حروف تہجی ابجد کے جتنے بھی حرف ہیں یہ قمری کہلاتے ہیں، اور قمری حروف کو یاد کرے، ٹھیک ہے۔ ابجد حوض حتی کلمن صافس قرش الصغصغ، سارے نام جتنے بھی دنیا میں ہیں والد کے یا والدہ کے، وہ انہی میں سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے جو اعداد ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ اسی میں پھر وہ طریقہ جو جمل کا ہے وہ یہی ہے کہ اس عدد کے حساب سے، مثال کے طور پہ جتنے شاگرد ہیں اگر وہ کسی کو ذکر کرا رہے ہیں تو علاج اور معالجے میں جب ان کو کوئی پیش ہے تو پیش اس کے نام کے اعداد، اور اس کی والدہ کے اعداد، اس کے والد کے اعداد، اس کے دادا پر دادا، نانا نانی، یعنی جو سخت عمل سب کا مجموعہ نکال کر پہلے اس کے اصل نام کے ساتھ اس کو ذکر کرائے، اس کے بعد اس کی والدہ کے نام کے ساتھ کرائے اسی عادت کو، پھر اس کے بعد اس کے دادا والد کے نام کے ساتھ اس کو کرائے باپ، پہلے والد کا بھی جدا کرے اور والدہ کا بھی جدا کرے، اس کے بعد والدہ کے ساتھ نانی کا، پھر اس کے نانا کا، اور والد کے ساتھ دادا کا اور دادی کا، مستقل جب آپ کا مریض انشاءاللہ اس کے بعد بھی اگر اس کی بہترین تو پھر سب کا مجموعی سارا دادا تک لے کے جا کر کے اس کے عدد کو نکال لے، لیکن ابتدا اس کے اصل اپنے نام کے ساتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ اگر زیادہ ایڈ کرنا تو ہر دن جو دن وہ ذکر کر رہا اس دن کے عادات کو اس کے ساتھ شامل کر کے اس حساب سے کوئی بھی اللہ کا نام یا اسم اس کو دے دیے جائے، طاق عادات اکائی یا دہائی میں یاد رکھے کہ علاج اور معالجے کے اندر دہائی اور سینکڑے میں رہے، ٹھیک ہے،
یعنی 100 کی تعداد میں ہو، 200 300 یعنی 1000 سے نیچے کی تعداد میں رہے۔ جب کوئی شاگردی کے طور پر بعد میں آتا ہے تو آپ لوگ اگر اپنے اس میں پھنسے ہوئے ہو تو آپ اپنے عادات کے ساتھ، یعنی آپ پھر کثرت کے ساتھ، یعنی ہزاروں کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے کوئی بھی نام، اور اس میں دیکھو کہ اس کے دل میں کون سے نام سے سکون آتا ہے، بس اسی کے ساتھ اس کا علاج شروع کرے، انشاءاللہ تعالی اس کا علاج ہو جائے گا۔ دوسری ہنٹس انشاءاللہ اب ایک ایک آپ کو طریقہ علاج بتاتا رہوں گا، اور اپنی جو فیس ہے ماہانہ اس کو آپ لوگ بھیج دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب